بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں قدیر احمد، وائس آف پاکستان سے۔ اس وقت ہم موجود ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے گلزار کالونی UC5 میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نظریاتی پینل کے دونوں امیدوار موجود ہیں۔ ان سے ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا 23 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ گلفراز صاحب، ان سے ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیں الیکشن کے حوالے سے کیا 23 اکتوبر کو الیکشن ہوں گے یا پھر آگے چلے جائیں گے؟ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے۔ الیکشن تو پچھلے 24 جولائی کو بھی ہونے تھے، اس کے بعد 28 کو بھی ہونے تھے، اور ابھی بھی اناؤنس کیا کہ 23 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں۔ تو ابھی تک ہمارے ذہن کے اندر نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ میڈیا کے اوپر نئی نئی خبریں آتی ہیں۔ کبھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبریں آتی ہیں، کبھی سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروانا چاہ رہی، الیکشن کمیشن بضد ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں کون بازی لے جاتا ہے، اور ہم تو انتظار میں ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر بھی تیار ہیں، اگر نہیں ہوتے پھر بھی تیار ہیں۔ یہ بتائیں الیکشن ملتوی ہونے کا ریزن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ الیکشن ملتوی ہونے کا ریزن اگر اس میں دیکھا جائے گورنمنٹ کی نظر میں، سندھ گورنمنٹ تو اس چیز کے یہ تو جو قدرتی آفات آئی ہیں اس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، اور ہماری نظر میں بھی میں بھی اس چیز کا وہ ہوں کہ یہ جو اگر سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ اس ٹائم پہ قدرتی آفات ہیں اور اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے۔ بہرحال الیکشن اندرون سندھ کے اندر ہو گئے ہیں۔ اب سندھ کے اندر دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے اندر اور کراچی کے جو دوسرے اضلاع ہیں جہاں پہ الیکشن ہونے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کرائے، اور الیکشن کمیشن بھی بضد ہے، انہوں نے بھی 23 تاریخ کا ٹائم دیا ہے کہ 23 تاریخ کو آپ الیکشن کروائیں، اور ہم کوئی بہانہ وغیرہ نہیں مانتے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیں یہ آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے جو الیکشن سے پہلے ترقیاتی کام علاقوں میں ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ مختلف پارٹیاں جو ہے بے تحاشا کام کروا رہی ہیں، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ سر بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کے جواب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن کے ٹائم پہ خلاف قانون ہے۔ الیکشن کے ٹائم پہ یہ کام ترقیاتی کام نہیں ہونے چاہیے۔ اب وہ پارٹیاں سیاسی کام کروا رہی ہیں جن کا پہلے وفاقی گورنمنٹ سے تعلق تھا یا ابھی سندھ گورنمنٹ سے تعلق ہے جن کا، تو وہ پارٹیاں اس ٹائم پہ کام کروا رہی ہیں۔ کام تو میرے خیال سے اگر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ابھی جن کا لوگوں کے لیے دل کے اندر درد ہے، اس درد کو وہ اگر آج سے سال پہلے شروع کرتے یا 2 سال پہلے شروع کرتے تو علاقے کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ آج کل جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں صرف اور صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ہو رہے ہیں، اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل عوام بہت باشعور ہے، ہر چیز کو جانتی ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹچ موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں، مختلف گروپوں کے اندر لوگ جو ہے نا انہی معاملات پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ میرے خیال سے خلاف قانون ہے، لیکن ہم اس میں رکاوٹ اس لیے نہیں بنیں گے کہ چلیں لوگوں کے کام تو ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے لوگ کسی نہ کسی تکلیف سے نکل رہے تو ہیں۔ نوجوان نسل بہرہ روی کا شکار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ لوگ منشیات، چوری ڈکیتی اس میں ملوث ہوئے پڑے ہیں لوگ، تو یہ بتائیں آخر ان کے پیچھے بھی تو کوئی نہ کوئی سرپرستی کرتا ہوگا، یہ کیوں اس طرح یہ رکتا کیوں نہیں ہے؟ میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جن چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے تمام کے پیچھے بڑے بڑے مافیاز ہیں، ان کے بغیر نہ تو علاقے کے اندر آئس بک سکتی ہے، نہ چرس بک سکتی ہے، نہ یہ جو جوئے کے اڈے ہیں بغیر کسی کی سرپرستی کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو مل جل کے علاقائی سطح پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو اور سماجی جتنے بھی ورکر جو اس معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، معاشرے کے لیے اپنا ٹائم دیتے ہیں، تو میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ اس کے لیے مل جل کر لاہ عمل اختیار کرنا پڑے گا اور مل جل کے کوششیں کرنی پڑیں گی۔ انفرادی کوششوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے ماضی میں دیکھا بہت سارے لوگ انفرادی طور پہ لگ جاتے ہیں اپنا نام بنانے کے لیے، کوششیں کرتے ہیں۔ آپ اپنا نام بھی بنائیں، اگر آپ کسی چیز میں اس میں کوشش کرتے ہیں، برائی کے خلاف کوشش کرتے ہیں، آپ نام بھی بنائیں، آپ اپنی تشہیر بھی کریں، لیکن اگر آپ اس علاقے کو اس
برائیوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مل جل کر اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ آپ کا پچھلا دورہ اقتدار گزر چکا ہے کونسلر کے لیے، اور یہ بلدیات کے زمرے میں آتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک لائبریری کا قیام ہو، یہاں پہ ان کو کتاب سے دوستی ہو، لگن ہو ان کی کتاب کے ساتھ۔ آپ نے اپنے دورہ اقتدار میں یہ کام کیوں نہیں کیے؟ سر میں اس پہ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو 3 ادوار گزر گئے ہیں بشمول میرے، جس میں بھی جنرل کونسلر رہا ہوں اس علاقے UC 32 وارڈ 1 سے، اس سے پہلے 2002 اور 2008 کے اندر بھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ ان کے اندر، ان بلدیاتی الیکشن کے اندر اور یہ جو ہمارے دور کے بلدیاتی الیکشن ہیں، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس دور میں باقاعدہ اختیارات دیے گئے تھے، اس دور میں بالکل جو ہے نا ایک بنگی تک کا ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔ ایک بنگی وہ بھی ہم لوگ جو ہے نا بالکل ایکسین کے پاس، DC کے پاس درخواستیں دے دے کے لڑ کے، اگر صفائی کا کوئی معاملہ ہوتا لڑ کے ہم لوگوں نے کیا۔ ہمیں پتہ ہے میرے پاس درخواستوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اگر آپ کو میں درخواستیں دکھاؤں تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے یہی کہیں گے کہ آپ نے 4 سال کے اندر صرف اور صرف آپ نے درخواستیں دی ہیں، عمل درآمد 0/0۔ تو اس پہ میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اس دور کے اندر، جو پچھلا دور گزرا ہے، اس دور کے اندر اختیارات نہیں تھے۔ اب ہمارے علاقے کے اندر آپ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کریں گے تو میں آپ کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے صرف اتنا کہوں گا کہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہمارا چیئرمین عبدالرحمن صاحب، جو پچھلے ہمارے ساتھ کابینہ میں موجود تھے، PTI سے وابستہ تھے، انہوں نے بھی بالکل کام نہیں کروایا۔ وہ بھی اسی بات کا رونا روتے رہے اور ہم لوگ بھی اسی بات کا رونا روتے رہے کہ اس علاقے کے اندر ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ البتہ فہیم خان نے اپنے صوابدیدی فنڈ، جو اس کا MNA کا فنڈ تھا، اس سے کچھ ترقیاتی کام کرائیں، لیکن ان کاموں کو میری نظر میں تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ مسٹیک کرتے رہیں، کیونکہ اگر وہ ترقیاتی کام جو کروائیں، ان کاموں کو اگر وہ صحیح طریقے سے کرواتے، جتنا بھی انہوں نے فنڈ لگایا ہے، تو آج اس علاقے کے اندر آپ کو پانی، سیوریج کے پانی کا نام و نشان نظر نہیں آتا، قطرہ تک نظر نہیں آتا۔ بلا وجہ کی بے ڈنگی لائنیں ڈالی گئی ہیں، تو اس پہ تھوڑے سے قصوروار وہ ہیں۔ بہرحال فہیم خان صاحب جو ہے نا اچھے آدمی ہیں، علاقے کے لیے درد رکھتے ہیں، ہم ان کی کاوشوں کو سراہتے ہیں، لیکن وہ جو کوششیں ہیں وہ رائیگاں جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ باقاعدہ طور پہ کوئی انجینئر، نہ سرویئر، نہ کسی اس کا ٹھیکیدار ہی آ کے پائپ ڈالتے گئے، کسی جگہ پہ اوور فلو کی لائنیں ڈالی، پیچھے والے لوگ متاثر ہوئے اس سے۔ آج جو جگہ جگہ پہ آپ کو جو مختلف جگہوں پہ سیوریج کے مسائل نظر آ رہے ہیں، اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں۔ بہرحال فہیم خان نے اپنے اس دور کے اندر پیسہ لگایا اس علاقے کے اندر، ہم اس کی ذاتی کوشش کو سراہتے ہیں۔ ہمارے پینل کے حوالے سے کہ جمعیت علماء اسلام سے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا الحاق ہوا ہے۔ جمعیت علماء اسلام و عوامی نظریاتی پینل کے نام سے ہمارے امیدواران الیکشن کے اندر حصہ لے رہے ہیں، جس میں میرے ساتھ وارڈ 1 سے ظہر محمد خان صاحب اور وارڈ 3 سے ریاض بھائی، جو عوامی نظریاتی پینل کے امیدوار ہیں۔ اس کے علاوہ قاری گل محمد صاحب ہیں، اور شریف آباد سے قاری خان افضل صاحب ہیں، اور چیئرمین کے جو امیدوار ہیں ابراہیم سکرگائی صاحب، وہ جمعیت علماء اسلام سے ہیں۔ اس بات کی وضاحت ضروری تھی، کیونکہ یہاں پہ مجھے کافی دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا کتاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ہمارا کتاب کے ساتھ الحاق ہے، الحاق کی صورت میں ہم لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یعنی کہ جمعیت علماء اسلام سے آپ کا کہنے کا مطلب ہے سکرگئی صاحب ہیں، آپ کا عوامی نظریاتی پینل سے؟ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، میں کہتا ہوں کہ علاقے کے اندر ترقیاتی کام ہونے چاہیے، بالکل عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن یہاں پہ میرے کچھ نادان دوست ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، ان کو بالکل بھی ہضم نہیں ہوتا کہ کسی دوسری جماعت کا امیدوار واٹر بورڈ کے اندر جاتا ہے یا کمشنر کراچی کے پاس جاتا ہے اس علاقے کے کام کے حوالے سے، یا یہاں کے کچھ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے علاقائی ترقی کے لیے، تو وہ نادان قسم کے دوست، میرے خیال سے ان کا بڑا وسیع دل ہونا چاہیے۔ ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کا بڑا وسیع دل ہونا چاہیے، بڑا جگرہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ علاقے کے اندر کام کروا رہے ہیں تو میں عوامی نظریاتی پینل کا امیدوار ہوں، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں آپ کے کام کو سراہوں گا۔ جہاں پہ آپ اس علاقے کے لوگوں کو تکلیف سے نکالنے کے لیے کوئی بھی کاوش کریں گے، کوئی بھی کوشش کریں گے، میری ہمدردیاں اور میری پوری کوششیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی۔ تو میں ان کو صرف اور صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے دلوں کے اندر سے بغض کو نکالیں،
وہ اس کو نکال کے علاقائی ترقی کے لیے کام کریں. ووٹ نصیب کا ہے, ٹھیک ہے, ضمیر کی آواز ہے. آج کل لوگ, میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ لوگ بہت باشعور ہیں, وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتے کہ میری گلی کے اندر کام ہو رہا ہے, مجھے پانی دیا جا رہا ہے الیکشن کے ٹائم کے اوپر, یا میرے ساتھ جو ہے نا بڑی ہیلپ کی جا رہی ہے. تو آج کل عوام ہر چیز کو سمجھتی ہے, ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں کسی علاقے کے اندر کام کروا رہا ہوں, جو مدار لے کے جاتا ہوں, صفائی کے حوالے سے لے کے جاتا ہوں, کہیں پہ پائپ ڈلوا رہے ہیں, کہیں پہ اگر سڑکیں بن رہی ہیں, کچھ بھی ہو رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. تو وہ اس چیز کے اوپر یہ نہیں, یہ میں بہت سارے لوگوں کے منہ سے جملہ سن چکا ہوں کہ کافی سارے میرے دوست یہاں پہ کسی نے جا کے پائپ لائن پائپ پھکوائے ہیں, یا بنگی بھیجے ہیں, جو مدار بھیجے ہیں, وہاں پہ جا کے پھر بعد میں بولا جب کام کلیئر ہوتا ہے اب تو ووٹ ہمارا ہے نا. بھائی ووٹ ضمیر کی آواز ہے, ووٹ پردے کے پیچھے ایک امانت ہے, جو اندر سے نکلے گا وہ اس بندے کو پڑھنا ہے. تو اس چیز پہ خوش ہونے کی میں اپنے امیدواران سے, جو میرے سیاسی دوست ہیں, مخالفین بھی تصور کیے جاتے ہیں, سیاسی مخالفین ذاتی طور پہ بھائی لگتے ہیں ہمارے, ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو میں ان کو صرف یہ پیغام دوں گا کہ آپ لوگ اپنے اندر برداشت کا جذبہ رکھیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھیں, علاقے کے اندر کام لائیں. جیسے کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں, پائپ بھی آ رہے ہیں, سارا کچھ آ رہے ہیں, ہم ہر چیز کو برداشت کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے سیاسی نقصان ہے, لوگوں کی رائے چینج ہوتی ہے, لیکن ہم اس پہ بالکل نہیں جا رہے. آپ جتنا کام لا سکتے ہیں اس علاقے کے لیے, بلدیات کے حوالے سے کوئی بھی, اگر سڑک کا کام لا سکتے ہیں, سیوریج کا کام لا سکتے ہیں, پائپ ڈلوا سکتے ہیں, گلیاں پکی کروا سکتے ہیں, ہمیں اس چیز میں کوئی وہ نہیں ہے. البتہ ووٹ ضمیر کی آواز ہے, ضمیر کے مطابق لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. جس کے نصیب میں جیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں جیت رکھے گا, اور جس کے نصیب میں اگر ہار ہوگی تو اس کو ہار بھی تسلیم کرنی چاہیے, اور خندہ پیشانی کے ساتھ. بس میرا یہی پیغام تھا. آپ کا وائس آف پاکستان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. جی, یہ ہمارے ساتھ گلفراز تولوی صاحب تھے, جو عوامی نظریاتی پینل کے یہاں سے وائس چیئرمین تھے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جنرل کونسل کے امیدوار ظہر محمد صاحب, جو وارڈ 1 سے ہیں. ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے. جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ پچھلے دور میں ان کے پاس اس طرح کے اختیارات نہیں تھے جو ہونے چاہیے بلدیات میں امیدواران کے پاس, جو کونسلر کے پاس یا چیئرمین کے پاس. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ابھی بھی جو اختیارات ہیں وہ تو صوبائی حکومتوں کو ہی منتقل ہے. تو حکومت تو پیپلز پارٹی کی ہے, تو اگر اب بھی اگر آپ لوگوں کو فنڈ نہیں ملتا تو پھر آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو منتقل ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن بلدیاتی نظام جو ہوتا ہے اس کا سسٹم اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو حکومت اوپر رولنگ کرتی ہے وہ جب بھی بلدیات کے حوالے سے الیکشن کراتی ہے تو وہ اس کے اندر چینجنگ کرتی ہے, کوئی نئے رول بناتی ہے, کوئی نئی طریقہ کار نکالتی ہے. اب جیسے کہ پچھلا جو دور گزرا ہے اس کے اندر جو نظام تھا وہ آپ کے سامنے گلفراز بھائی نے اس کی وضاحت کر دی ہے. لیکن ابھی جو سسٹم, جو ابھی نیا سسٹم آ رہا ہے, تو اس کے اندر جو ہے کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے, اور اس امید پر, اس بنیاد پر ہم اس میدان میں اترے ہیں. اس کے ساتھ ہی دوسری ہماری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ بھرپور آواز اٹھائیں گے اس کے اوپر. اگر ہماری سنوائی نہیں ہوتی ہے یا فنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو جو کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ وہ لوگوں کو, حلقے کے عوام کو نظر آئے گا کہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہر متعلقہ فورم پہ جا کر اس کے لیے ہم بات کریں گے. جو ہم سے ہو سکے گا, وہ اختیارات کے مد میں ہو, چاہے وہ فنڈ کے مد میں ہو یا ہماری ذاتی کوشش ہو, تو انشاءاللہ ہم ضرور اس میں اپنی پارٹیسپیشن مکمل طور پر بھرپور انداز سے کریں گے. کرنگی میں بیشتر مسائل ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے قبرستان کا. یہاں بلال کالونی کے لوگوں کے لیے قبرستان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے, جو قبرستان تھا وہ بھر گیا ہے. تو آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے یا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کیا ایکٹیویٹی شو کی گئی ہے کہ قبرستان کے حوالے سے کیا ان کے لیے کام کیا گیا ہے؟ قدیر بھائی, جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے, آج کل ہمارے یو سی کے اندر, صرف ہماری یو سی میں نہیں بلکہ یہ تقریباً بلال گلزار اور پوری کرنگی کے اندر اس ایشو کو جو ہے نا اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ ایک اچھی بات ہے, اس کو اٹھانا چاہیے کہ قبرستان ہمارے پاس بالکل بھی میسر نہیں ہے. آپ نے بات کی کہ یہاں پر ہم نے کیا کوششیں کی ہے یا باقی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پر آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوگی کہ اس میں جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ جی ہم نے اس میں جو ہے نا یہ کام کیا ہے, وہ بھی اپنے کچھ ڈاکومنٹ شو کراتے ہیں. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم نے بھی کروایا, اس میں بھی وہ اپنا وہ شو کراتے ہیں. پیپلز پارٹی والے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی کروایا اور یہ اتنا کام ہو. جب اتنے سارے کام لوگوں نے کیے ہیں تو یہ کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اب اس کے اندر جو مین وجہ ہے نا وہ یہ ہے, بات ہے اخلاص کی, نیت کی,
اور ایک اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ کریڈٹ کون لے گا اس کام کا، کہ کریڈٹ کس کو ملے گا اگر یہ کام ہو گیا. تو اب یہ کریڈٹ کی جنگ ہے. ورنہ تو دیکھیں ہمیں اجتماعی طور پر اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. اجتماعی طور پر کچھ لوگ کوشش کر بھی رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں. اب یہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے، تو وہ ہائی کورٹ والا معاملہ جو ہے اس میں بھی عوام کو ابہام میں رکھا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن لگی ہے، ایک سیاسی پارٹی میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے، وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اس میں پٹیشنر ہیں، جبکہ میرے معلومات اور انفارمیشن کے مطابق میرے پاس کچھ کیس کے حوالے سے کچھ PDF فائل بھی ہے، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ جو زمین جس کی بات ہو رہی ہے پیچھے، وہ 2 بندوں نے کیس کیا ہے، لیکن وہ آپس میں انہوں نے کیا، کوئی قبرستان کے لیے کیس نہیں کیا ہے. کہ کوئی یہ کہ جی باقاعدہ قبرستان کے لیے کورٹ میں کوئی پٹیشن دائر کی ہے، تو ایسی کوئی وہ نہیں ہے. وہ 2 بندوں نے آپس میں کوئی معاملہ جو ان کا چل رہا ہے وہ کیا ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے، جیسے کہ ہمارے چیئرمین ابراہیم سکرگئی صاحب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا ہے، ایک عالم دین بھی ہے، اور ان کی بہت ہی مطلب اچھے تعلقات ہیں. تو ہم نے امید لگائی ہے ان سے کہ اس فورم پہ نہیں تو کسی اور فورم پہ صحیح انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا حل نکلے، اور تمام کرنگی بلال گلزار کے عوام کو جو ہے نا کچھ سکون ملے، اور ان کے جنازے عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے نا باقی جو انتظامات ہیں وہ کیے جا سکیں. بلال گلزار میں آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا واقعات بے تحاشا بڑھ گئے ہیں، چوری ڈکیتی کے. پہلے تو ہوتا تھا اسلحہ جو ہے نا چھپا کے لے کے آیا جاتا تھا، اب بڑا اسلحہ آتا ہے جیسے رائفلیں وغیرہ سر عام لے کے آئی جاتی ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا موٹو ہے پارٹی؟ اس کے اوپر یہی موٹیو ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا، بیسیکلی ہمارا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، اور ہم کچھ ہماری سیاسی اختلافات کی وجہ سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ابھی ہم جمعیت کے ساتھ ہم نے اتحاد کیا ہے. لیکن ہے الحمدللہ ہم پاکستان مسلم لیگ سے تھے اور انشاءاللہ رہیں گے. آپ نے دیکھا 2013 کے اندر کراچی کے اندر جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے کہ لوگ جب صبح گھروں سے نکلتے تھے تو فکر ہوتی تھی کہ شام کو یہ زندہ سلامت یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوگا، یہ واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا. پھر آپ نے دیکھا 2013 میں مسلم لیگ کی حکومت آئی، تو اس وقت وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے کراچی کے لوگوں پر ایک بہت بڑا احسان یہ کیا کہ یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے اختیارات دیے، اور قائم علی شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ تھے جبکہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، ان کو اختیارات دیے، ان کو کپتان بنایا اس ٹیم کا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی میں امن آیا اور لوگ سکون کی زندگی جو ہے نا جینا شروع کر دی. اب یہ وہی حالات پھر اس طرف جا رہے ہیں. میں پھر آپ کے توسط سے بھی یہ کہوں گا، ہم نے متعلقہ فورم پر اس کے بارے میں کمپلین بھی کی ہے، باقی جگہوں پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیکورٹی کے جو معیار ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ بے روزگاری کی وجہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ جب بے روزگار ہو جاتے ہیں، ان کو روزی روٹی نہیں ملتی، تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں، جرائم پیشہ عناصر جو ہے وہ پھر سامنے آتے ہیں. اور آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ پچھلے دنوں، اب آئے روز جو ہے نا پولیس کا ایک وہ آتا ہے کہ اس میں انکاؤنٹر کیا گیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پکڑ لیا. پولیس بیچاری تو اپنا کام پوری طریقے سے کر رہی ہے، لیکن پولیس کو وہ اختیارات دینے چاہیے جو 2013 میں رینجرز کو یا دوسری ایجنسیز کو دیے گئے تھے. جب یہ اختیارات پولیس کو ملیں گے تو انشاءاللہ یہی پولیس ہوگی، یہی محکمے ہوں گے کہ اس میں کراچی میں جو انشاءاللہ امن آئے. ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ بھی بے روی کا شکار ہے. اگر آپ کا پینل آتا ہے، آپ نے ان لوگوں کے لیے کیا پلان کر رکھا ہے؟ جیسے وہ منشیات میں، چوری میں، ڈکیتی میں بے تحاشا یہاں پہ اضافہ ہو گیا ہے، ایف میں، گلزار میں، بلال میں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. دیکھیں کسی بھی معاشرے میں جب تک آپ معاشرے کے اندر اصلاحی پروگرامز ترتیب نہیں دیں گے، لوگوں کو اصلاح کی طرف راغب نہیں کریں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ جماعت جب لوگوں کی طرف جاتی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتی ہے، راہ راست پہ لاتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ان کو کامیابی بھی ملتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہمارے یہاں کے بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، ہم سب کو اس کے اوپر مل بیٹھ کر اس کی اصلاح کے لیے اول تو کوشش کرنی ہے. ہر بندہ اپنے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری لے گا تو انشاءاللہ آپ کو معاشرے کے اندر تبدیلی نظر آئے گی. دوسری بات یہ ہے، ہمارے یہاں گراؤنڈز کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، پلے گراؤنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس، جو ہیں تو ان کا حال آئے روز آپ اس ایشو کو اٹھاتے رہتے ہیں. تو جب پلے گراؤنڈ نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے دوسری صحت افزا تفریح حاصل کرنے کا کوئی مواقع نہیں ہوں گے، تو یہ تو بچے کا جو دماغ ہوتا ہے یہ کوڑا کاغذ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر جو بھی آئے گا لکھ کے چلا جائے گا، وہی ہمیں پڑھنا پڑے گا. تو اس کو اصلاحی جو پارک وغیرہ ہیں اس کی تعمیر ہے، گراؤنڈز کی جو تعمیر ہے یہ ہے. اس کے علاوہ یہاں لائبریری، اسکول وغیرہ کی جو ہے نا وہ ہے. مساجد اور اسکول کے درمیان کانٹیسٹ ہونا چاہیے کہ ایک معاشرے کا ایک پڑھا لکھا اور ایک ایجوکیٹڈ شہری کیسے بنایا جائے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے کا یا یہ اسکول کا ہے، نہیں، یہ انسانیت کا معاملہ ہے.
اس میں انشاءاللہ ہم بھرپور کردار ادا کریں گے، کیونکہ جمعیت کے پینل سے ہم کھڑے ہیں تو ہمارے ساتھ مدارس کی بھی ایک بڑی الحمدللہ علماء کی بڑی سپورٹ ہے، ان کی دعائیں بھی انشاءاللہ ہم ان کے سامنے بھی اس چیزوں کو رکھیں گے، اور اسکول والوں کے ساتھ بھی ہماری بڑی اچھی وہ ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی وہ کریں گے، اور نوجوانوں کو انشاءاللہ ہم اچھی صحت افزا جو تفریحی مشغلے ہیں ان کی طرف راغب کریں گے انشاءاللہ۔ آخری پیغام کوئی قوم کے لیے دینا چاہیں؟ آخری پیغام میں اپنے گلزار بلال کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کا یہ کام کریں گے، تو میرے بھائی آپ بالکل ان سے کام لیں، کام آپ کو لینا چاہیے، اور ووٹ آپ کی ضمیر کی آواز ہے، وہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا، اس کے لیے آپ کو کسی کے اوپر کوئی گن لے کے آپ کے اوپر نہیں کھڑا ہوگا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جب آپ ووٹ دینے جائیں تو ذرا ٹریک ریکارڈ کو پیچھے اپنے جو ہے نا ذہن میں رکھیں کہ صوبے میں کس کی حکومت تھی، وفاق میں کس کی حکومت تھی، ایم این اے ایم پی اے کس کا تھا، چیئرمین کس کا تھا، انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا 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 نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی فہیم خان نے جو ہے نا کام کرائے، بڑے زبردست کام کرائے، نو ڈاؤٹ کام کرائے انہوں نے، بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں، لیکن فہیم خان ذاتی طور پر اگر انہوں نے یہ کام کیے تو بہت اچھے کام کیے، لیکن میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کام زیادہ کرنے کے بجائے کم کرائے جاتے مگر معیاری کرائے جاتے۔ زیادہ کام کرانے کا مقصد نہیں تھا، کام معیاری تھا۔ آج آپ میرے ایف کا روڈ دیکھ لیں، یہ ابھی بنا ہے، تقریباً میرے خیال ہے سال بھی نہیں ہوا ہوگا اس کو، آپ جا کے دیکھیں اس کی حالت کیا ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں یہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اب یہ گلزار کا روڈ جو ہے جس میں ابھی یہ جو نورانی ہوٹل والا جو روڈ ہے، اب اس کی حالت دیکھیں کیا ہو گئی ہے۔ تو اگر کام کرائیں تو بھائی معیاری کام کراتے تاکہ وہ جو ہے نا آنے والے کے لیے مصیبت نہیں ہوتی۔ اب پھر ہم اسی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، میں روڈ بناؤں گا، میں لائن ڈالوں گا۔ میرے ایف کی طرف جو گلزار رحمت مسجد ہے وہاں سے سی سیکٹر سے ایک لائن کھینچی گئی ہے، سیدھا یہ اپنا ہزارہ چوک کی طرف لائی گئی ہے۔ اب اس لائن کے اندر جو ہے نا جگہ جگہ پر مینول کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ایک مینول کا دوسرے مینول کے درمیان ڈفرینس ہونا چاہیے۔ ورک آرڈر میں اور انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہوتی ہے اس میں وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک فاصلہ ہوتا ہے، ایک ڈسٹنس ہوتا ہے۔ لائن کو بچھانے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کہیں سے اوپر ہے کہیں سے نیچے۔ یہ پچھلے بارشوں میں اور گلفراز بھائی نے سی سیکٹر میں اپنے مدد آپ کے تحت کچھ کام ہم نے کرایا تو ہمیں وہاں بڑی جو ہے نا اس میں بڑی مشکلات پیدا ہوئی، وہاں یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تو کام ہوئے ہیں لیکن غیر معیاری ہوئے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو معیاری ہونا چاہیے تھا، اور کم کام کراتے لیکن معیاری کام کراتے۔ یہ ہمارے ساتھ عوامی نظریاتی پینل اور جمعیت علماء اسلام کے مشترکہ امیدواران تھے جو ہمارے سے وائس آف پاکستان پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، وائس آف پاکستان سے قدیر احمد کو اللہ حافظ۔